اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 اصول بیان ہوئے تھے، اصول تھے محاسمے کے۔ منکرین نے اس میں جھگڑے کیے ہیں کہ یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد 2 اصول مزید ہے، ایک جہاد ہے اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر محاسمے کے 4 اصولوں سے بات نہیں بنتی تو پھر جہاد کرو گے، اور جہاد بغیر مال کے چلتا نہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ساتھ میں آیا۔ یہ 2 اصول ممید ہے، یہ ارکان اساسیہ نہیں تھے، مگر ان اصول سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاد توحید کے لیے ہوتا ہے، صدق الرسول کے لیے، قرآن پاک کے لیے، قیامت کے مسائل کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ ان میں جھگڑے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، تو تم مقابلوں کے جواب دو گے۔ اس جواب کو جہاد کہتے ہیں۔ ایمان سے جو مشکل کام پیدا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اپنی ہر وقت مالی ہو یا جانی ہو، شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ جہاد شرعی کیا ہے؟ جس طرح قرآن پاک نے جس طرح سے تفسیر کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پیش کیا ہے، اس کو جہاد شرعی کہتے ہیں۔ 8 ابواب قرآن پاک سے جہاد سے متعلق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے باب میں ہے انواع جہاد کے، جو قرآن پاک میں موجود انواع ہے، جو مذکور ہے قرآن پاک میں۔ انواع کیسے ہوتے ہیں؟ جہاد لفظ عام ہے لغتاً و شرعاً، اور قتال خاص ہے۔ کہیں نفس جہاد ذکر ہوگا، مراد اس سے قتال ہوگا۔ اصل میں جہاد لفظ عام ہے، کیونکہ جہاد لغت میں مطلقاً کوشش صرف کرنے کو کہتے ہیں، خیر میں ہو یا شر میں ہو۔ قرآن کریم میں جہاد لغوی معنی میں 7 بار آیا ہے۔ مشرکین کی کوشش کو بھی جہاد کہا گیا تھا۔ سورہ لقمان 15 نمبر آیت میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہاں جہاد جو ہے وہ مشرکین کے لیے بھی آیا ہے، کوشش کے معنی میں لغتاً۔ ماں باپ زور کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، اس جہاد کو زور چلانا کہتے ہیں، ناروا پر۔ ہر جگہ زور چلانا، اس کو لغوی جہاد کہتے ہیں، خیر میں ہو یا شر میں۔ قرآن اصل میں عربی کی کتاب ہے، کبھی لفظ لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جہاد شرعی کیا ہے؟ اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے اپنے قوت صرف کرنا، اس معنی میں 32 بار آیا ہے۔ قتال تو اس سے خاص ہے، قتال تو جنگ کو کہتے ہیں۔ جنگ میں یا تو مارو گے یا مرو گے، قتل نہیں قتال مراد ہے۔ قتال میں قتل مقصود نہیں بلکہ مقابلہ مقصود ہے۔ وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم مدافعت کرتے ہو، وہ توحید پر حملہ کرتے ہیں تو قتال کے ذریعے توحید کی تم حفاظت کرتے ہو۔ یہ مومنین کی صفات میں 64 بار آیا ہے۔ اب جہاد کی تقسیم۔ لفظ جہاد کے 8 اقسام ہیں۔ جہاد کے وسائل: ایک جہاد زبان کے ذریعے ہے، دعوت دینا۔ دوسرا جہاد ہے بالنفس، دل میں نفرت کرنا باطل سے۔ تیسرا جہاد ہے بالمال، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جسے انفاق کہتے ہیں، جسے بھی جہاد کہا گیا ہے، سورہ توبہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم 20 نمبر آیت۔ چوتھا جہاد بالقرآن ہے، سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجاہدوہم بہ جہادا کبیرا، دعوت الی القرآن، اس کو مکی جہاد کہتے ہیں۔ پانچواں جہاد ہے بالدفاع، جنگ نہیں کر سکتے تو ساتھ تو دینا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا تو بالکل میدان میں ساتھ دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو صفوں میں تو بیٹھ جاؤ۔ کثرت پیدا ہونے کے لیے ادفعوا شامل تو ہو جاؤ، ادفعوا میں شامل تو ہو جاؤ۔ چھٹا ہے رجاد بالرباط، رباط 2 معنوں میں ہے، ایک گھوڑے تیار رکھو جہاد و قتال کے لیے، بالرباط الخیل، اسی نیت سے۔ ایک گھوڑا تو پالنا چاہیے، اب بھی ضرورت پڑ سکتی ہے گھوڑے کی۔ دوسرا معنی ہے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ 7واں جہاد ہے جہاد بالقوہ، سورہ انفال میں ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ 60 نمبر آیت۔ قوت سے مراد اسلحہ حاصل کیجیے اور اس کا استعمال بھی سیکھیے۔ 8واں ہے جہاد بالقتال، یہ مشہور معنی ہے۔ 8 اقسام ہو گئے۔ دوسری تقسیم اس طرح ہے کہ جہاد یا قتال کن کن لوگوں سے کرو گے۔ ایک ہے قاتل المشرکین یا فرقۃ المشرکین، دوسرے ہے غیر المشرکین، کافر لوگ، تیسرے لوگ ہیں المنافقون، اگرچہ ان کے ساتھ قتال نہیں جہاد تو ہے۔ بعض منافقین جو دائرہ اسلام سے باہر ہو، ان سے قتال بھی ہے، آگے صورتوں میں آئے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ چوتھا فرقہ ہے باغی لوگ، زیادتی کرے، قرآن و سنت کو نہ مانے،
مومنین کا اقتدار ہو، قرآن و سنت کے اصولوں پر ماننے پر ان کو آمادہ کیا جائے، اگر پھر بھی بغاوت کرے تو ان سے پھر قتال کیا جائے۔ پانچواں فرقہ ہے کتابی لوگ، عیسائی اور یہود جو کفر کر رہے ہو، تمام فرقہ باطلہ اس میں داخل ہے۔ 8 اقسام پہلے ہے اور 5 یہ ہوئے تو 13 اقسام ہو گئے۔ دوسرے باب میں فضیلت جہاد اور فضیلت شہید کا بیان ہے اور ان کو تسلی دینا۔ اس باب میں بہت سے آیات ہیں جس میں امور ہے جہاد، مجاہد، ان کی فضیلت اور ترغیب، تسلی بھی ہے۔ مجاہدین کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، تائید فرمائے گا۔ سورہ عنکبوت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 69 نمبر آیت۔ ان سب کو تسلیات کہتے ہیں۔ تیسرا باب ہے ذکر فرضیت الجہاد، اسباب پر جہاد میں جو قتال تھا۔ ایک تو جہاد دعوت ہے، ایک جہاد ہے اس کو قتال کہتے ہیں۔ یہ 2 طریقوں سے فرض ہے، کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ۔ حالات کو دیکھا جاتا ہے، اگر مسلمانوں پر کافر نے حملہ کر دیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہ ہو، ان کی اپنی قوت بھی نہ ہو، اس وقت قتال تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب کہیں مسلمان ہے اور حملہ آور کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ قتال کفایہ ہو جاتا ہے۔ جہاد کی فرضیت کے اسباب۔ جہاد اور قتال فی نفس ہی عبادت نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی خواہش سے قتل کرتے جاؤ، اس کے لیے باقاعدہ سبب ہوا کرتا ہے۔ طاغوتی قوتیں، کفر وغیرہ کے کہ وہ اکثر غالب ہو جاتے ہیں مسلمانوں پر، تو یہ فرضیت کا سبب بنتا ہے۔ وہ اسباب سورہ بقرہ 217 نمبر آیت میں ذکر ہے۔ یصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ یہ اسباب ذکر کیے گئے، یہ کام لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں سے قتال کرو۔ دوسرا سبب ہے سورہ حج 39 اور 40 نمبر آیت میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ اسباب ہے، ان میں جہاد کا حکم ہے۔ آگے اس آیت میں ارشاد مبارک ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا 40 نمبر آیت میں ہے سورہ حج میں۔ قتال اگر نہ ہوتا اور قتال میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو توحید کے سارے مراکز ختم ہو جاتے۔ واضح مراکز توحید سبب ہے قتال کا۔ چوتھا باب ہے جہاد کے فوائد اور مقاصد۔ کچھ فوائد تو آخرت کے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ دنیاوی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ دنیاوی فوائد: الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو، ان لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے قتال کرو۔ اس طرح تمہیں نکال دیا ہے تو تم بھی قتال کر کے ان کو نکال دو۔ اخراج کا مسئلہ جو ہے مقابلہ کرو ان سے۔ اور اسی طرح ایک پیدا یہ ہے سورہ انفال 39 نمبر آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ 39 نمبر آیت سورہ انفال۔ اس لیے قتال کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے کے 2 طریقے آگے چل کر قرآن میں انشاءاللہ آئیں گے۔ ایک فتنہ کفر ہے، شرک ختم کرنا، یہ تو ہمیشہ کرو گے، یہ تو اب بھی جاری ہے، ابھی تک جاری ہے۔ دوسرا مومن کے مغلوبیت کا مسئلہ ہے، اس لیے قتال کرو کہ مومن اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ کوئی اسے دین سے ہٹا نہ دے، مرتد نہ بنائے، یہ بھی دفع فتن کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ نساء 75 نمبر آیت میں ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ قتال کے 2 آیات ہیں، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ دوسرا یہ کہ ایک جگہ کوئی کمزور مسلمان پنسے ہوئے ہو، ہجرت تک نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہو گئے ہو تو قتال کرو اور انہیں چھڑاؤ کفار کے کنجے سے، یہ بھی قتال ہے فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اسی طرح بہت سے آیات میں پید دنیاوی ذکر ہے۔ 5واں باب ہے جہاد کی برکت کا ذکر۔ جو لوگ قتال فی سبیل اللہ چھوڑ دے تو اس کے ناکارہ آثار دیکھ لو۔ نمبر 1 سورہ بقرہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 195 نمبر آیت۔ ایک معنی یہ ہے کہ ترک جہاد سبب ہے ہلاکت کا، نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے اس طرح واقعہ بنی اسرائیل کا،
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالوا لهم الله موتوا 243 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ بزدلی کی وجہ سے بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں مار دیے، مر گئے۔ اسی طرح پہلے حکم نہیں تھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تھا، پھر جب جہاد فرض کیا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ لولا اخرتنی الی اجل 10 نمبرات میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صفت تو منافقین کی ہے، آثار نفاق ہے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے اندر داخل ہو جاؤ قتال کے طریقے سے، مقدس سرزمین ہے، کفر سے صاف کرنا چاہیے اس سرزمین کو۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اس کا چھوڑ دینا خسران کا سبب ہے۔ خسران یہ تھا کہ 40 سال تک پھر یہ سرزمین بن ہو گئی ان پر۔ یہ آیات دلالت ہے اس پر کہ ترک قتال سبب ہے قباحتوں کا، مصائب اور ذلت و رسوائی کا اس دنیا میں۔ چھٹا باب ہے امیر اور صفات امیر اور صفات المجاہدین۔ جہاد کے لیے امیر چاہیے، ایک امیر المومنین ہوتا ہے، یہ اس سے نیچے کا عہدہ ہے۔ امیر المومنین ایک آدمی کو مقرر کرتا ہے کہ یہ مجاہدین کا سپہ سالار ہوگا۔ یہ اس وقت جب اسلامی نظام موجود ہوتا ہے تب، اور جب اسلامی نظام نہ ہو اور جہاد کے حالات پیدا ہو جائے اور اسباب موجود ہو، امیر نہ ہو، پھر بھی فرض ہے، پھر بھی جہاد فرض ہے۔ پہلا فصل، پہلا باب، امیر کی ضرورت اور اس کے صفات۔ امیر کی ضرورت، اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا 246 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ ہمیں ایک ملک کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اس کا امر واجب ہے، اطاعت واجب ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورہ نساء 59 نمبر آیت میں۔ اس شرط پر کہ کتاب و سنت کے خلاف وہ نہ کرتا ہو تو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ تیسرا، اس کی انتخاب کے لیے کیا صفات ہوں گے۔ ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم 247 نمبر آیت میں۔ ایسا امیر ہوگا، صرف علم نہیں کہا، بسطۃ زادہ، کہ بہت بڑا عالم ہوگا اور جسم بالکل صحیح ہو، تندرست ہو، ظاہری اور باطنی جسم، شجاع اور بہادر ہو۔ ایسا امیر ہو کہ عالم بالدین اور سیاست ہو۔ چوتھا، فرائض امیر میں اس کے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہوں گے۔ ساتھیوں کے ساتھ سختی نہیں کرے گا، خطاؤں پر معافی مانگے گا، مشورہ کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ سورہ ال عمران، وما کان لنبی ان یغل 161 نمبر آیت میں۔ پانچواں ہے فرائض مجاہدین۔ جہاد اور قتال کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد اور قتال کرے گا، اشترى مرضات اللہ۔ دوسرا، قربان کرتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت پر۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ 74 نمبر آیت میں ہے، یعنی دنیا پرست وہ لوگ نہیں ہوتے۔ نمبر 3، عقیدہ یہ ہوتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ چوتھا یہ ہے کہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، صبر، مثابرہ وغیرہ ان کی فرائض و شرائط ہے۔ ساتواں باب، کن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ مجاہد کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے مجاہد کے لیے۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے گا پھر شکست کھائے گا۔ ما وہنوا ما ضعفوا واستکانوا صابرین۔ 4 تو یہ ذکر ہے، وہن نہیں ہوگا، ذوف نہیں ہونا چاہیے، استکانت نہیں ہوگا، صبر ہوگا۔ ایک ہے اذا فشلتم تنازعتم، فشل نہیں ہونا چاہیے، تنازع نہیں ہونا چاہیے، عصیان نہیں ہونا چاہیے ورنہ خراب ہو جاؤ گے۔ ایک ہے کہ وَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، انسان کو مارنے سے پہلے تفتیش کرو گے، اگر وہ کہے میں مسلمان ہوں پھر اس کو نہیں مارنا چاہیے، پھر اس کو نہیں مارو گے۔ اس طرح آداب سورہ انفال کے وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا أَلَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کثرت پر بھی ناز نہیں کرو گے۔ سورہ عمران کے آخری حصے میں وہ اخلاق ذکر ہے جس سے دفع شکست اور ہزیمت ہو۔ 8واں باب ہے آداب جہاد، طریقے اور آداب۔ اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ آداب جو آیات میں ذکر ہے، احادیث میں بہت کثرت سے آداب ہے۔ نیت اعلی کلمت اللہ کی ہو، خیانت سے اپنے آپ کو بچانا، کافر کے ساتھ بھی نہیں کرو گے خیانت، یعنی دعوت بزدلی کی وجہ سے صلح کی طرف نہیں کرو گے کہ آؤ صلح کرے۔ اگر مخالف اصرار کرے تو پھر خیر، پھر صلح کرنی چاہیے، اور جب تک پورا قتل نہ ہو اس وقت تک قیدیوں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ جو معاہدین ہو ان کے ساتھ عہد پورا کرو گے جب تک نقصان نہ کیا ہو کسی نے آپ کا۔ مقاتلہ، حرب مقاتل کے ساتھ بہت تاکید کے ساتھ کرنا ہوگا۔ تاکیدات یہ ہے، قتل کرو گے، اسے پکڑو گے، قلعوں میں گھیراؤ کرو گے، مورچوں میں بیٹھو گے، طاق میں بیٹھو گے، اور امن بھی دے سکتے ہو حربی کو جب وہ پناہ مانگے، اس لیے وہ اللہ کی کتاب سے باخبر ہو جائے۔ اگر لشکر میں
ہر کوئی کہے گا کہ میں لشکر کا حصہ ہوں تو اس کا امتحان کیا جائے، قصہ لوط علیہ السلام کی طرح۔ سامنے پانی آ رہا ہے، اسے نہیں پینا، پیٹ بھر کر نہیں پینا، بزدل اور تابیدار معلوم کرنے کے لیے امتحان لینا چاہیے۔ ہزاروں لوگوں میں 313 پھر رہ گئے تھے۔ طالوت کے واقعے میں حکم شرعی نافذ کرو گے قیدیوں پر، کافر قیدی ہوں گے مگر شرعی طریقے سے ان پر فیصلہ کرو گے۔ نماز کا اہتمام کرو گے، قتال کے وقت شرعی طریقے سے نماز پڑھو گے، قصر اور خوف کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، قتال کے وقت ذکر نہیں چھوڑو گے۔ آلات حرب پہلے سے تیار رکھنا چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے۔ جہاد کا جو مسئلہ ہے اس میں قتال بھی ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ہے جس میں مہمات بیان ہوئے ہیں، سورہ انفال مستقل اس کے لیے ہے، سورہ توبہ، سورہ محمد، سورہ فتح۔ جہاد کے لیے کچھ قوانین درکار ہوتے ہیں جو سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کے آخر میں آتے ہیں۔ ایسی عادات اپنے آپ میں پیدا کرے کہ نسل تیری پاک ہو۔ ملک میں سیاستی مدنی جاری کرو، سیاست امن کا جاری کرو، اسے شرعی طریقے سے جاری کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں کا انتظام شرعی طریقے سے کرو، تدبیری منزل جسے کہتے ہیں، اس کے اصول ذکر کیے گئے ہیں سورہ بقرہ، سورہ انفال میں۔ سورہ ال عمران میں اصول بتائے گئے ہیں جس سے جماعت مضبوط ہوتا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جس سے دوست جدا ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے کہ کن باتوں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک جہاد کا ذکر تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔